بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے مربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت میں آنے والے وہ لوگ جن کو صحابہ کرام کا نام دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر مثالی بنایا کہ پھر رہتی دنیا تک انہی لوگوں کے ایمان کو پوری کائنات کے لیے میزان اور مقیاس اور پیمانہ بنا دیا۔ جن اصول و ضوابط میں ان کی تربیت ہوئی تھی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ ہستیاں صالح بنی اور پھر مصلح بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں صالح بنایا، پھر انہیں مصلح بنایا، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ کسی بھی بستی کو اللہ ذوالجلال ہلاک نہیں کرتے جس بستی، جس شہر، جس معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ آج جس خطبے میں مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ صالح کس کو کہتے ہیں اور مصلح کس کو کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت، رفاقت اور مجلس، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے سے دنیا اور آخرت میں کون کون سی نعمتوں کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ عربی زبان میں صالح کہتے ہیں نیک انسان کو۔ ایک جامع لفظ ہے نیک، جس کے اندر قابلیت نیکی کی ہو، اہلیت نیکی کی ہو، وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا جانتا ہوں۔ کون سی ذمہ داریاں؟ اللہ کے بھی حقوق کو پورا کرنے والا ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والا ہو، اسے صالح کہتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیسے پورے کرے؟ فرائض کی پابندی کرے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ اس کی عبادت پہ کمپرومائز نہ کرے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش ہے، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ جہاں اللہ کے حقوق پہ اس کی نظر ہے، وہ اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پورے کرتا ہے۔ مصلح کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ قابلیت عطا کی ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے دیا،
لوگوں کو برائی سے تو روکتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے روکا۔ کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے تو فوراً آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جنت کی رہنمائی کر دیتا۔ یہی مصلح ہے جو لوگوں کو صحیح رہنمائی دے، جو لوگوں کو جنت کی راہ دکھائے اور استقامت پہ ان کی زندگیاں لگانے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ جڑا رہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو آج تلک نہ ان جیسا کوئی صالح نظر آتا ہے، نہ کوئی مصلح نظر آتا ہے۔ آج دیکھیں گے کچھ لوگ نماز کی تو بہت پابندی ہے، لیکن بچوں کی پرورش کی کوئی فکر نہیں۔ ایک شخص رفاہ عامہ کے کام تو بہت کرتا نظر آئے گا، نماز نہیں پڑھے۔ تو جب تک میرے بھائی اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق دونوں کو آپ پورے نہیں کرتے، آپ صالح نہیں بن سکتے۔ دو حدیثیں سن لیجئے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک عورت، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی تہجد گزار تھی، نفلی روزے بھی رکھتی تھی، لیکن اس کے پڑوسی اسے تنگ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ عبداللہ بن جدعان جو ہے بڑا امیر تھا، لوگوں سے قرضے لیے اور آخر دوڑ گیا، جہاں جا کے چھپا یہ غار میں سونے کا ہرن کسی نے بنا کے چھپایا ہوا تھا، اس کو مل گیا، اس نے آ کے 1000 اونٹ ذبح کیے، 1000 گائے ذبح کی، ستو پلائے، لوگوں کی دعوتیں کی، بڑے کام کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کی رسول اتنی نیکیاں کرنے والا، اس کو بھی اللہ نہیں بخشیں گے؟ تو فرمایا وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس نے ایک دن نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پوری دنیا کو بھی آپ بلڈ کر لیں گے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی سوچ کے مطابق، جب تک اللہ کے حقوق نہیں پورے کریں گے آپ صالح نہیں بن سکتے۔ اور مصلح، جب تک آپ کے دل و دماغ میں یہ تڑپ نہ ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو وہی راستہ دینا ہے جس راستے کو میں پسند کرتا ہوں، جب تک اپنے لیے جو چیز پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے آپ کی تڑپ نہیں ہوگی، آپ مصلح نہیں بن سکتے۔ ممبر و محراب یہ ایک امانت ہے اور ذمہ داری ہے۔ یہاں اگر کھڑے ہو کے آپ خبریں ہی سنائیں گے، کس سے کہانیاں سنائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مشن میں مخلص نہیں ہیں، کیونکہ یہ ممبر و محراب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑا ہے۔ ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے جس کو پورا کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ ذوالجلال کی جنت کی وارث کیسے بن سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صالح بھی بنائے اور مصلح بھی بنائے۔ مصلح کی ایک ذمہ داری جہاں یہ نیکی کی راہ دکھانا اور برائی سے منع کرنا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن انداز وہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو اللہ کے رسول کا تھا۔ آپ مصلح کا نام دھار کے کسی کو گالی دینے لگ جائے تو آپ مصلح تو نہ ہوئے۔ آپ مصلح کا روپ دھارنے کے بعد آپ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے لگ جائیں تو مصلح تو نہ ہوئے۔ مصلح تو کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، فساد کرنے والے کو مصلح نہیں کہا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، لولا ثلاث
لأحببت أن أكون في بطن الأرض لا على ظهرها. اگر دنیا میں 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا. لولا اخوان لی یأتونی ینتقون طیب الکلام کما ينتقى طیب التمر. اگر مجھے صالح لوگوں کی رفاقت نہ ملتی جو ہر خوبصورت بات میرے سامنے پیش کرتے ہیں، جس طرح کھجوروں کا ڈھیر لگا ہو تو عمدہ کھجوریں چن کے سچا محبت کرنے والا اپنے محبوب کو پیش کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے جو مجھے ہمیشہ خالص اور عمدہ باتیں پیش کر کے جنت کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور سجدے کی لذت نہ ہوتی، جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو دنیا کی لذتوں کو بھول جاتا ہوں، یا صبح و شام اللہ ذوالجلال کی راہ میں نکلنے سے جو سکون ملتا ہے، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو زندگی کا کوئی مزہ نہ ہوتا. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے اخواننا احب الینا من اہلینا. ہمارے دینی بھائی جو ہیں وہ بسا اوقات ہمارے اہل و عیال سے بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں. کسی نے کہا یہ آپ نے بات کیا کہہ دی؟ کہتے ہیں اس کے زاویہ سمجھیے. اخواننا یذکروننا بالآخرہ واہلونا یذکروننا بالدنیا. اہل و عیال تو دنیا ہی ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ یہ چیز رہ گئی ہے، یہ لانے والی ہے، اور جو دینی بھائی ہوتے ہیں وہ صرف آخرت یاد دلاتے ہیں. محمد بن واسع رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے، کہتے ہیں سب سے افضل عمل یا سب سے افضل عمل کی طرف جانے کا راستہ؟ کہتے ہیں چلو دونوں ہی بتا دیں. کہتے ہیں سب سے افضل عمل تو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، لیکن راستہ یہ ہے صحبت الاصحاب ومحادثة الاخوان اذا اصطحبوا على التقى والبر. راستہ یہ ہے ایسے عمدہ لوگوں کا ساتھ اختیار کر کے اس سے ہم کلام ہوا کریں جن کو اللہ ذوالجلال نے تقوی اور نیکی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے دل سے اللہ ذوالجلال ہر قسم کے فساد اور اختلاف کی جڑ کو اکھیڑ دیں. مالک ابن دینار رحمہ اللہ، جس طرح دینار آج بھی مہنگا ہے، مالک بن دینار کی جب بھی کوئی بات سننے پڑھنے کو ملے اس سے مہنگی کوئی بات نہیں ہوتی. مالک ابن دینار کہتے ہیں ان تنقل الاحجار مع الابرار خیر لك من ان تأکل الخبیث مع الفجار. اگر تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ پتھر بھی اٹھانے پڑیں تو یہ بہتر ہے کہ تم فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھاؤ، کیونکہ اس کے ساتھ یہ وقتی 2-4 منٹوں کی لذت ہے، جس کے بعد آزمائشیں اور مصیبتیں اور سزائیں ملیں گی، لیکن نیک لوگوں کی یہ معمولی سے کام کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ملیں. اس لیے ابن ابی دنیا کہا کرتے تھے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ خزانے تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ کہا دنیا کے خزانے یا آخرت کے؟ کہا دونوں ہی بتا دو. کہ اگر دونوں خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو 3 کام اختیار کر لو، اللہ دونوں خزانوں کے مالک بنا دیں گے. قیام اللیل،
تہجد گزار بن جاؤ۔ لقاء الاخوان، نیک لوگوں کی ملاقات سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا۔ والصلاة فی جماعہ، نماز با جماعت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، پڑھیے، جہاں بھی اللہ عز و جلال نے کسی عبادت کا تذکرہ کیا وہاں رزق کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جو عبادت پر توجہ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کبھی رزق سے محروم نہیں کرتے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم رزق دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا قرآن میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دنیا کی ہر چیز کو اللہ عز و جلال نے زندہ رکھا ہے، تو پانی کے ساتھ پانی ختم ہو جائے تو زندگی کیسے بچے؟ اچھا یہ بتاؤ زندگی کو پرسکون بنانے کا پانی کون سا ہے؟ قال لقاء الاخوان، اگر زندگی کو پرکیف بنانا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو، تمہاری زندگی میں کبھی تکدر نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوشیوں کی زندگی گزارو۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور سفیان ثوری کا یہ قول سمجھنے والا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ تڑپ ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مجلس اختیار کریں، ان کو ملیں۔ ہمیں صرف یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کسی بڑے کے ساتھ بیٹھیں۔ یاد رکھنا بڑا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ لوگ ابو جہل کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی قدر نہیں، اور ایک وہ ہستی ہے جس کا رنگ بھی کالا تھا، بلال، لیکن وہ چلتے زمین پر ہی تھے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ تو بڑا کون ہوا؟ ایک وہ ہے جس کی ہم منت کرتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرو، ایک وہ ہے جس کے لیے کھربوں فرشتے 24 گھنٹے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ بڑا کون ہوا؟ وہ ہے جس کے لیے اللہ عز و جلال نے اپنے فرشتوں کو دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ جن کو کہتے ہیں معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، سکھاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ 14 کے 14 طبق، 7 آسمان کے فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ اس کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کی برکت کے لیے تم نے دعائیں کرنی ہیں۔ بلال ابن سعد کہا کرتے تھے، تعجب کی بات ہے آج کوئی کسی کے ہاتھ پہ دینار رکھ دے تو اسے بہت خوشی ہوتی، اس نے مجھے دینار دیا، لیکن اس کو یاد رہنا چاہیے اس سے بہترین تمہارا وہ دوست ہے جو تمہیں کوئی ایک ایسی بات بتا دے جس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ دینار تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دنیا میں عاجز، نکارہ، نکما شخص دیکھنا ہے تو وہ شخص ہے جس کا کوئی نیک دوست نہ ہو، اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، اور اس سے نکما وہ ہے کہ جس کو نیک دوست میسر آئے پھر اس سے فائدہ نہ لیا، ان سے کسب فیض نہیں کیا اور ان کی نیکی کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں نیک لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے احمد ابن حرب اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 اشیاء۔ لوگوں میں نے 50 سال عبادت کی ہے، عمر 60 سال ہو گئی،
لیکن 50 سال کی عبادت میں مجھے لذت اور مٹھاس نہیں محسوس ہوئی جب تک میں نے 3 کام نہیں کر لیے۔ پوچھا وہ کون سے 3 کام ہیں؟ کہتے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا، رب کی رضا کو سامنے رکھا، اللہ نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ دوسرا، میں نے دنیا کی رنگینی کو اور لذتوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی عبادت پہ لگا رہا، اللہ ذوالجلال نے دنیا بھی دے دی اور اخروی زندگی کی وہ خواہشات بھی پوری ہوتی نظر آئی۔ اور تیسرا، میں نے برے لوگوں کو پیچھے کر دیا، اللہ نے ایسے ہیرے مجھے عطا کیے کہ ہر وقت میں خوشی میں ہی رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی تھی۔ ان کی تربیت کا اصول یہ تھا کہ صالح بنو، مصلح بنو، اور صالح اور مصلح لوگوں کی قدر کرو۔ شقیق بلخی بیان کرتے ہیں، لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میری توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن انہیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے جہاں بقیہ شروط ہے وہاں 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پوچھا وہ کون سی 3 شرطیں؟ یہ تو پتہ ہے کہ خلوص نیت سے توبہ کرے، یہ تو پتہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، یہ تو پتہ ہے کہ شرمندہ ہو جائے، یہ تو پتہ ہے کہ عزم کرے ہم دوبارہ برائی نہیں کریں گے۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے البکاء علی ما سلف، جو کچھ ہو چکا صرف شرمندہ نہ ہو اللہ کے سامنے، اپنی آنکھ سے مکھی جتنا ایک آنسو نکال لے، یہ جہنم کی آنکھ کو ختم کر دے۔ والخوف من الوقوع فی الذنب، اور اس کے بعد پھر اس خوف میں رہے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ میں دوبارہ جانے کی ہمت نہ دینا۔ وہجران اخوان السوء وملازمۃ الاخیار، جب تک وہ برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، برے دوست نہیں چھوڑتا اور نیکوں کا ساتھ اختیار نہیں کرتا، وہ اپنی توبہ پہ پکا رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، تو ایک پادری کے پاس آیا کہ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے۔ اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا دی، اب 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر وہ کسی نیک عالم کے پاس آیا جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، اس نے کہا کہ توبہ تو اب بھی ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کام ہے؟ برے لوگ چھوڑو، ائتی قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے۔ گھر سے نکلا فادرکہ الموت، موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فرشتے آئے، فاختصمت الملائکہ، فرشتے جنت کی طرف روح لے جانے کے لیے بھی آتے اور جہنم کی طرف بھی، ان کی تو تکرار ہوئی، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ کہیں اس نے کام تو کیا کو نہیں، جنتی کیسے؟ دوسرے فرشتے کہتے ہیں جب اس نے توبہ کر لی، ارادہ کر لیا کہ میں نیک لوگوں کے پاس ہی رہوں گا، تو یہ جنتی ہے۔ کام کوئی نہیں ابھی کیا، پہنچا نہیں ہے نیک لوگوں کے پاس۔ اور یہاں ایک حدیث ساتھ ملا لیجئے، جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، انسان جب کسی نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ اجر لکھوا دیتے ہیں۔ جب نیکی کرتا ہے تو پھر 10، 70، 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ اجر پھر لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اچھا فیصلہ کرواؤ۔ اس نے فیصلہ کرواتے وقت کہا قیسوا بینہما، پیمائش کرو کہ اس کا جسد خاکی برے لوگوں کے قریب ہے کہ نیک لوگوں کے قریب۔ پیمائش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا سکڑ جاؤ، ایک بلشت
اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، ایک بلشت، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ جب نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں کہ میں نے کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، میں نے نیک مجلس میں جانا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، بس اوقات ایک قدم اٹھانے سے بھی میرے اور آپ کے لیے جنت کا سودا بن جائے، کیونکہ قدم تو ایک بلش سے بڑا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیاد پر صحابہ کی تربیت کی۔ اس لیے امام ابن القیم کہا کرتے تھے، کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، جب اللہ ذوالجلال نے علماء، صالحین، مصلحین کے وجود کو نعمت بنایا ہے کہ ان کے بغیر دنیا کی روشنی کوئی نہیں، جیسے کہ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے، الدنیا کلھا ظلمہ الا مجالس العلماء، دنیا ساری کی ساری تاریک ہے، صرف روشن ہے تو وہ اہل علم اور صالحین، نیک اور مصلح لوگوں کی مجالس ہیں جہاں انسان کو روشنی میسر آتی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ نیک لوگ نہ ہوتے، صالحین، مصلحین، اصلاح کرنے والے نہ ہوتے، لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ بَلْ أَسْوَأُ حَالًا، تو پھر انسانیت کا روپ ختم کر بیٹھتی اور حیوانوں سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ حیوان کو تو اللہ نے عقل نہیں نہ دی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ٹکر مارے گا، زیادہ سے زیادہ معمولی سا نقصان کرے گا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے قیامت کو۔ لیکن جس کو عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، جب یہ علم کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتا، نیکیاں نہیں کرتا، تو صرف اس کی دنیا ہی خراب نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کو ابد الآباد کہیں جہنم کے سپرد نہ کرتے۔ اس لیے کہا کرتے تھے، کان موت العالم مصیبہ لا یجبرها، اگر کسی معاشرے میں نیک عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ ایک ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ ذوالجلال دنیا کو علم سے محروم کر دیں گے، علم کھینچ لیں گے۔ کیسے کھینچ لیں گے؟ کہاں علماء کو اللہ اٹھا لیں گے، باقی رہ جائیں گے جاہل، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے غلط فتووں کے ساتھ لوگوں کو بھی گمراہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر آجری بیان کرتے ہیں، جب علماء کسی معاشرے سے اٹھ جائیں تو وہاں ایک تو علم مٹ جاتا ہے، دوسرا جہالت وہاں رائج ہو جاتی ہے، اور تیسرا لوگوں کی زندگی حیرانی کا باعث بنتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی بات کر دی، کہتے ہیں موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرامہ۔ عبادت کتنی اچھی چیز ہے، عبادت گزار اللہ کو کتنے پسند ہے۔ فرمایا 1000 عبادت گزار اللہ کے پاس چلے جائیں، اس سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ حلت و حرمت کی تمیز کرنے والا اور مسائل جاننے والا کوئی صاحب بصیرت عالم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی بات اب سمجھ آ گئی کہ جو عبادت گزار ہے اس نے تو اپنی ہی جنت بنائی نا، جو عالم ہے وہ صرف اپنی جنت نہیں بناتا، وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جنت کا باعث بھی بنتا ہے، اس کا پروفٹ جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں موت العالم سلمہ فی الاسلام لا يسدها شيء ما اختلف اللیل والنہار. کسی عالم ربانی کی موت سے جو دراڑ پڑتی ہے وہ کبھی بھی پر نہیں ہوتی. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ دنیا میں نقصان تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ بتائیے لوگ کیسے ہلاک ہوتے ہیں؟ جنگوں سے تو سمجھ میں آئی، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف جنگ اور لڑائی سے لوگ ہلاک نہیں ہوتے. کہا لوگوں کی ہلاکت کب ہوتی ہے؟ اذا ہلک علماؤہم، جب ان کے علماء دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ان کے سامنے راستے ہی ہلاکت کے رہ جاتے ہیں، کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ہوتا. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے انی اخبر بموت الرجل من اہل السنہ فکأنی افقد بعض اعضائی. مجھے جب خبر ملتی ہے کہ سنت کا پابند، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، سنت کی دعوت کو عام کرنے والا اور سنت کے مطابق لوگوں کو لے کے چلنے والا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی عضو جو نا وہ کٹ گیا ہے اور وہ جسم کا حصہ نہیں رہا. اس لیے یحییٰ بن جعفر نے کہا تھا لو قدرت ان ازید من عمری فی عمر محمد بن اسماعیل لفعلت لأن موتی موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعیل فیہ ذہاب العلم. لوگوں اگر میرے پاس طاقت ہوتی نا تو میں اپنی زندگی امام بخاری کو دے دیتا، کیونکہ میں فوت ہوا تو اس کا مطلب ایک انسان فوت ہوگا اور یہ شخص فوت ہوگا تو ایک بہت بڑا علم جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ جاہل معاشرے پہ بہت سارے عذاب آتے ہیں لیکن سب سے بڑا عذاب وَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَشَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَهَلِ، اور سب سے بڑی آزمائش جاہلوں کے لیے اور ایسے معاشرے کے لیے ہے کہ اللہ وہاں سے علماء بھی اٹھا لے. اب سوائے ہلاکت کے ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت اسلامیہ کو کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ اگر آپ نے ایک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو گے، ایسی مجالس میں بیٹھو گے، علماء ربانیین ان کی صحبت اختیار کرو گے، ان کی رفاقت اختیار کرو گے تو تمہیں سب سے پہلا فائدہ کیا ملے گا؟ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا. اللہ ذو الجلال کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے ہیں. جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ واپس اللہ ذو الجلال کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ذو الجلال وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، صحیح بخاری کی روایت ہے، پتہ تو ہے، بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے. اللہ پوچھتے ہیں من أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ، اچھا کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کی جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے بچنے کی التجا کر رہے تھے. کہا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا جنت دیکھی تو نہیں ہے، تذکرہ ہی سنا ہے. کہ اگر وہ دیکھ لے تو پھر تو ایک لمحہ بھی وہاں دنیا میں رہنا پسند نہ کرے. کہا جہنم سے بچنے کی بات کر رہے تھے، جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ کہ اللہ جہنم دیکھی تو نہیں، تذکرہ ہی سنا ہے. کہ اگر دیکھ لیں تو کہا پھر دنیا میں رہنا پسند نہ کرے، اس سے بچنے کے لیے اپنی زندگی لگا دے. اللہ فرماتی ہیں تم سب کے سب گواہ رہنا، یہ جتنے بیٹھے تھے نا میں نے سب کو معاف کر دیا. صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے فرشتہ سوال کرتا ہے اے اللہ انما مر بمجلس فجلس معهم
یہ بیٹھنے والوں کو سب کو ہی معاف کر دیا. ان میں سے تو ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا, گزر رہا تھا, اس نے کہا لوگ اکٹھے ہیں, پتہ کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے, تو ویسے ہی بیٹھ گیا, اس کو بھی معاف کر دیا. خطا, بہت زیادہ برائیاں کرنے والا تھا. جواب ملتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم. صحیح بخاری کی روایت ہے 6408. میرے فرشتوں جو بیٹھنے والے ہیں مجھے اتنے پسند ہیں, جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں ہوتا, میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ کی کسی ایک مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے اور آپ کی بخشش کا پروانہ آپ کو تھما دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی. اگر آپ کی سچی تمنا ہے کہ آپ بھی صالح بنے, آپ بھی مصلح بنے, تو پھر ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل. ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے سوچ کے دوستی کیا کرو کہ میرا تعلق کس کے ساتھ, جس کے ساتھ ہوگی اسی طرح کا تمہارا دین بن جائے گا. المجالسہ تولد المجانسہ, جس کے ساتھ بیٹھو گے اسی طرح کے ہو جاؤ گے. اس لیے ابو سلیمان الدارانی کیا ہی یہ عجیب انسان تھا, ایسے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں. ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں انما الاخ الذي يعظك برؤيته قبل ان يعظك بكلامه لقد كنت انظر الى الاخ من اخواني بالعراق فاعمل على رؤيته شهرا. اصل تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں کہے بعد میں صرف اس کو دیکھ کے ہی تمہیں خوشی نصیب ہو جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے نیک ساتھی اور علماء سے جب ملاقات کرتا ہوں 1 مہینے تک جو ہے میں روشنی میں زندگی گزارتا ہوں. ابو سلیمان الدارانی کی بات میں نے کی. یہ عجیب انسان کیوں تھا؟ یہ جب بھی بازار جاتے نا تو اپنے چہرے کو لپیٹ کے جاتے تھے. آج ہمارا تو رویہ کچھ اور ہے نا. ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو کوئی 10 رابطے اور تعلق ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چیز سستے بھاؤ مل جائے. میں کیوں نہیں پسند کرتا کہ جو صبح سے بیٹھا ہے اللہ اسے بھی برکت دے. میں کیوں نہیں پسند کرتا؟ وہ میرا بھائی نہیں, مسلمان نہیں. ابو سلیمان الدارانی جب بازار میں جاتے تو چہرہ کے لپیٹتے, کیونکہ لوگ پہچان لیتے اور پیسے نہیں لیتے تھے. چہرے کو لپیٹ کے گیا, ایک شخص نے دیکھ لیا پھر بھی کہتا ہے الشطر, آدھی قیمت لینا. جب قیمت ادا کی تو اس نے پیسے واپس کیے, چیز وہاں چھوڑی چل دی. کہتے کیا ہوا؟ کہتے نشتری باموالنا لا بدیننا. ہم چیزوں کو اپنے مال سے خریدیں گے, اپنے دین سے نہیں خریدیں گے. آج جو میرے پاس 10 کارڈ پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجبور کر کے کسی شریف انسان کو میں چھڑا لوں, اس کو نقصان ہو جائے, وہ مجھے پسند ہے, وہ میرا مسلمان بھائی نہیں ہے. تجارت سیکھنی ہے تو سلف سے سیکھو, جو صبح کی نماز کے بعد اپنی دکان کھولتے, جب دیکھتے کہ میری ہی دکان پہ سب لوگ آ رہے ہیں تو بند کر دیتے. کہتے بھائی ادھر بھی جاؤ, وہ بھی دکان کھلی. اس سے پوچھا جاتا کہ آپ نے بند کیوں کر دی؟ کہتے نہیں میں نے جتنا کمانا تھا کما لیا. جب تک یہ خیر خواہی اور تڑپ نہیں ہوگی کہ میرے بھائی کو بھی خوشی نہ ملے, میں صالح کیسے بن سکتا ہوں, میں مصلح کیسے بن سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو یہ وصف دیا تھا کہ آج اس صحیح بخاری کی روایت کو پڑھتے ہیں, خوشی بھی ہوتی ہے, رونا بھی آتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے. صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے اس کی مہمان نوازی کرے؟ کہا میں کروں. کال کر کے نہیں پوچھا کہ لے آؤں کہ نہ لاؤں, کوئی مسئلہ ہے دیکھ لینا, پھر پریشان نہ کرنا کہ کوئی چیز ہے نہیں. میں آج کے رویے کی بات کروں.
گھر گیا پوچھا ہاں کچھ ہے؟ کہا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، الا قوت صبیانی، بس بچوں کے لیے ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، چراغ گل کرو، بچوں کو سلا دو اور مہمان کی ماں نوازی کرنی، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے روشنی نہیں ہے، صحابی ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں لیکن کھایا نہیں۔ آپ اس کو تھوڑا سا تخیلات میں جائیے کہ وہ کیا کر رہے ہوں، کیسے اس کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کھا رہے ہیں۔ جب صبح آئے تو اللہ جلال نے آیت اتار دی، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مند بھی ہوں تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کو خبر دے دی اور اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ جلال کو یہ بڑا اچھا لگا۔ آج ہم تو کسی کی ضرورت اور کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نہیں دسیوں تیار ہو جائیں گے، آکشن کا اعلان آتا جائے، کتنے لوگ دوڑتے ہیں۔ صحابی جریر بن عبداللہ البجلی نے گھوڑا خریدا اپنے غلام کے ذریعے اور 300 درہم کا خریدا، گھوڑا بہت اچھا تھا۔ غلام جب واپس آیا تو خود اس کے مالک کے پاس گئے جو اس کی قیمت لینے آیا، کہتے ہیں مجھے یہ 400 کا بیچو گے؟ میں کہا آپ کے غلام نے تو 300 کا خریدا۔ نہیں تم میرے ساتھ سودا کرو، 500 کا بیچو گے؟ اتبیعہ ب500 درہم فلم یزل یزیدہ 100 ف100 حتی بلغ 800 درہم۔ غلام نے 300 کا خریدا اور مالک نے 800 دیے۔ لوگوں نے کہا لو غلام یہ عقل مند نکلا۔ کہتے ہیں نہیں، جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے، وَالنُّصْحِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ میرا بھائی مجبور ہے، میں اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ تھا معاشرہ سارے لوگوں کا، یہ تھا معاشرہ مسلم لوگوں کا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ آپ صالح اور مصلح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت آئے گی۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی ایک مجلس بھی بسا اوقات 6 چیزوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کو 6 چیزوں کی برائی سے بچا لے گی۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ، اس کے رسول، قرآن، اسلام، آخرت کے بارے میں جو تمہارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یقین پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے اندر کسی قسم کی ریاکاری ہے وہ ختم ہوگی اور اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ، آپ غافل ہیں، کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیے تو آپ نے ایک مجلس سے اٹھ کے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ذکر مجھے بھی کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا إِلَى الرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ، پہلے دنیا میں دھتے پھر آپ کو فکر لگ جائے گی کہ آخرت کا بھی کوئی خیال کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اور اگر آپ کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، گھمنڈ اور غرور ہے، ایک مجلس بسا اوقات آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دے گی۔ نانا تکبر والا تو جنت میں نہیں جائے گا، آپ تکبر چھوڑ دیں۔ اور وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، اور اگر آپ کے اندر ریاکاری ہے تو اللہ ذوالجلال تمہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ وَمِنْ سُوءِ النِّيَّةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، آپ بیٹھے مجلس میں ہزاروں باتیں ہوں گی، نیک لوگ جن کو علماء ربانیین کہتے ہیں وہاں نیتوں کو دھویا جاتا ہے اور نصیحت کا پہلو غالب کیا جاتا ہے کہ آپ اچھی بات کر دیں، ماننا نہ ماننا، کسی کو ہدایت دینا وہ اس کی مرضی ہے، ہمارا کام صرف صحیح بات پہنچانا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سفیان ثوری کہا کرتے تھے، وجدت قلبی یصلح بمکہ والمدینہ مع قوم غرباء اصحاب بیوت وعباء
لوگ کہتے ہیں کہ دل کی حالت نہیں بدلتی، پریشانیاں کیا کریں؟ اس کا علاج میں نے یہ رکھا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں چپ کر کے مکہ مدینہ چلا جاتا ہوں، وہاں وہ خیموں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں بالکل حشاش بشاش ہو کے واپس آ جاتا ہوں۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، سلف اپنے بچوں کو جب سمجھتے کہ درست نہیں ہو رہے تو ان کو بیت اللہ دکھایا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنا معمول بنائے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، بیت اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا تھا اس سے پہلے کہ ایک ٹیڑھی پنڈیوں والا کالے رنگ والا آئے اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ الگ کر دے، اس سے پہلے اس گھر سے فائدہ اٹھا لو، اور وہ قیامت کے قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت پانے والے صحابہ، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کسی بندے کو یہ شکایت ہو جائے کہ میرا دل تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا، میں نے بڑے علاج کیے، بڑی کوشش کی ہے، دل کا علاج کیسے ہوگا، اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ وہ کہا کرتے تھے قرآن کو ترجمے سے پڑھا کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھوکا رکھنا سیکھ جاؤ، یعنی روزہ رکھو، تہجد پڑھو، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو۔ یہ چاروں کام کر لو گے تو ان چاروں کاموں میں رنگ پیدا کرے گی جب مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی وہ انہی نقوش پہ تھی جس کو آج آپ سن رہے ہیں، اور قرآن نے خوشخبری دی ہے دنیا کے اندر بڑے دعوے، بڑی باتیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جتنے زیادہ زوردار دعوے ہوتے ہیں اتنی جلدی ختم ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کی ہر دوستی ختم ہو جائے گی قیامت کے دن، لیکن متقی جنت میں بھی اکٹھے ہی ہوں گے۔ اس لیے جس کے ساتھ تعلق بناؤ، یہ ذہن بنا کے کہ میں نے جنت میں بھی اس کے ساتھ رہنا، اور اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے دوستی بنانے کا، جو آپ جنت تک ساتھ جائیں گے۔ اصحب من هو فوقك في الدین ودونك في الدنیا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ آپ کے دوستی کے معیرز کیا ہے؟ اگر تو جنت تک دوستی لی جانی ہے تو دین میں جو آپ سے بڑا ہے اس کو دوست بناؤ، جو دنیا میں آپ سے چھوٹا ہے اس کو دوست بناؤ۔ لیکن آج اس کے الٹ ہوتا ہے، دین میں تو چلو مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ہز ایکسیلنسی، ہاں یہ فلاں کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے تاکہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہی ہوگا آپ دنیا جہان سے جو ہے تعلق بنا لیں جب تک اللہ کا فیصلہ ہو، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نقصان بھی کوئی نہیں دے سکتا جب تک اللہ ذوالجلال کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ صالحین کی مجلس کو جب آپ اختیار کریں گے تو یاد رکھنا وہ آپ کے لیے اللہ ذوالجلال سے جو مانگیں گے اللہ عطا بھی کریں گے، اور اللہ خود سے تمہارے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیں گے۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو درداء کے 360 دوست ہیں۔ میں حیران ہوں یہ بات پڑھ کے، تو وہ 360 لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں 10 سے 20 لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ دعائیں کرتے ہیں اور ہر ایک کے لیے کرتے ہیں، کہا آپ کو پتہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ ذوالجلال اس کے لیے فرشتے 2 مقرر کر دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ آمین بھی کہتا رہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے یا اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا کر دے۔ تو میں اس لیے دعا کرتا ہوں۔ جب آپ کسی نیک شخص کی صحبت میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی بھائی جو اللہ کے لیے آپ نے اس سے تعلق بنایا اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں
تو اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، طبت وطاب ممشاک، کیا ہی تیرا یہ چال چلن ہے، اور کتنے ہی تم اللہ تعالیٰ کے اس عنایت کے مستحق بنے ہو، تم نے تو آج جنت میں جگہ بنا لی ہے۔ صحیح مسلم کے قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب ایک فرشتہ آیا، ایک شخص جا رہا تھا ملنے کے لیے، پوچھا الہی نے ترید کہاں جا رہے ہو؟ انسان کو پوچھ رہا ہے، کہا میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہتے کچھ لینا دینا ہے؟ کہتے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ پہلے تو سوال کرنے والا سائل تو پھر مخبر بن گیا، کہتے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، جس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، اللہ کا پیغام لے کے آؤں کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ امام شافعی اس لیے کہا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ میں اتنا نیک نہیں ہوں۔ لعلی ان انال بہم شفاعہ، شاید کہ قیامت کے دن میری سفارش ہو جائے۔ واکرہ من بضاعتہ المعاصی، اور میں گناہ پسند کرتا ہوں۔ وان کنا جمیعا فی البضاعہ، اگرچہ ہم سب جو ہیں ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ کہا تھا استکثروا من الاصدقاء المؤمنین، سچے مومن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دوست بنایا کرو، بھائی بنایا کرو۔ فإن لهم شفاعہ یوم القیامہ، یہ قیامت کو آپ کے سفارشی بنیں گے۔ کہا یہ کیسے؟ کہتے آپ نے قرآن نہیں پڑھا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، لوگ کہیں گے قیامت کو کاش کو ہمارا سفارشی ہوتا، ہمارا گہرا دوست ہوتا اور ہماری سفارش کرتا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ایسے دوست بناؤ جن کی دنیا میں دعاؤں کو بھی اللہ قبول کریں اور جن کے ذریعے جنت کی راہیں بھی آسان ہوں۔ یہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو رات کی تاریکی میں رستے دکھاتے ہیں۔ دنیا کا رستہ دیکھنے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح آخرت کا راستہ دیکھنے کے لیے ایسے علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صالح بھی بنائے، مصلح بھی بنائے، اور صالح اور مصلح لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کی مجالس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا 5 چیزوں کو، کہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک فرائض کی پابندی نہیں ہوگی، جب تک قول اور عمل میں عدل و انصاف نہیں آئے گا، جب تک صالحین کی مجلس نہیں اختیار کی جائے گی، اور جب تک میں دعا نہیں کروں گا کہ یا اللہ، جو صحابہ دعا کرتے تھے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ میں تو اتنا اچھا نہیں ہے، مجھے کوئی صالح دوست عطا فرما دے جس کے پاس بیٹھ کے میں تیری جنت کے بارے میں سمجھ سکوں اور تیرے قریب ہو جاؤں۔ اس وقت تک یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں سب کو ایمان اور صحت اور خوشی اور عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور نیک لوگ جو گزشتہ دنوں دنیا سے چلے گئے اللہ ذوالجلال ان کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے، کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال جتنے یہ تیرے بندے بیٹھے ہیں تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں آئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں بھی جمع فرما، اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔